مسلمانوں، آپ سے عرض ہے جھوٹوں سے دور ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ کون سچے مسلمانوں؟ سبحان اللہ، میرے غوث اعظم سچے ہیں، سبحان اللہ، ایسے سچے ہیں کہ قسم خدا کی جن کے اوپر سچائی بھی راز کرتی ہے، سبحان اللہ، ایسے سچے کہ جن کے اوپر سچائی کو بھی ناز ہے، سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مسلمانوں، میرے غوث اعظم کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ کون غوث اعظم؟ جو ولایت والے بھی ہے، جو کرامت والے بھی ہے، جو شریعت والے بھی ہے، جو طریقت والے بھی ہے، جو معرفت والے بھی ہے، جو نسبت والے بھی ہے، جو اجازت والے بھی ہے، جو آل رسول بھی ہے، نائب رسول بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، ایسے عاشق رسول کے جنہوں نے کروڑوں دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع کو روشن۔ مسلمانوں، کون غوث اعظم؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چند جملوں میں سن لیجئے، وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ عزیزان ملت گرامی، کون غوث اعظم؟ مسلمانوں، آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آؤ ذرا بغداد معلیٰ کی سرزمین پر چلتے ہیں، بغداد معلیٰ کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بغداد شریف سے اعلان فرماتے ہیں، قدمی حاضی علی ربت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب مسلمانوں، سوال یہ اٹھتا ہے، یہ اعلان غوث اعظم نے ہی کیوں کیا؟ قدمی حاضی علی ربت کل ولی اللہ، یہ قدم مسلمانوں، یہ اعلان حضرت بایزید بسطامی نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اعلان قدمی حاضی علی ربت کل ولی اللہ، یہ اعلان حضرت شیخ محمد بغوی نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اعلان حضرت شیخ عبد الرحمن بخشبنجی نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اعلان قدمی حاضی علی ربت کل ولی اللہ حضرت جنید بغدادی نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اعلان میرے غریب نواز نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اعلان مسلمانوں سرکار صادر پاک نے کیوں نہیں کیا؟ وارث پاک نے کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں، آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آؤ ذرا فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر کے دیکھو، اٹھا کر کے دیکھو، اپنی الخاطر اٹھا کر کے دیکھو۔ ان تین معتبر کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں یہ فقیر حشمتی بول رہا ہے، ایک ایک لفظ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہے کہ معراج کی رات کی اوپے ہانی کا مکان تھا، آمنہ کا لال آرام فرما رہا تھا، علی کا ورود ہوتا ہے، پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل کہو کیسے آنا ہوا؟ جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں، تاریخ بتا رہی ہے، ایک فرشتہ جنت سے کوثر کی دوسرا ہی لے کر کے آتا ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں، اور غسل کا جو غسالہ بچتا ہے اس کی منظر کشی میرے امام عشق و محبت اعلیٰ فاضل بریلوی اس انداز میں فرماتے ہیں کہ بچہ جو ان کے تلووں کا دھوبر بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، انہوں نے پائی دھونا کی اترن وہ پھول گلزار نور کے پیغمبر اعظم غسل فرماتے ہیں، جنتی جوڑا زیب تن فرماتے ہیں، جبریل امی جنت سے براق لے کر کے آتے ہیں، جیسے ہی پیغمبر اعظم براق پر بیٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اتنے میں میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک حاضر ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس براق پر قدم رنجا فرمانے سے پہلے آپ اپنے نورانی قدم مجھ پہ رنجا فرما دے، پہلے مجھ پہ رکھ دے۔ مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی قدم حضور غوث اعظم کی روح پاک پر رکھا اور یہ اعلان کیا، اے لوگوں سنو سنو، آج میرا یہ قدم میرے لاڈلے غوث اعظم کے اوپر ہے، اور کل قیامت تک جتنے بھی اللہ کے ولی آئیں گے ان سبوں کی گردنوں پر میرے لاڈلے غوث اعظم کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ سبحان اللہ، ابھی تو میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے
کہ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مسلمانوں میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بغداد سے اعلان فرماتے ہیں قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ. جب سرزمین بغداد سے بلند ہونے والی آواز جب پوری دنیا میں گونجتی ہے, جب مسلمانوں ہندوستان کی سرزمین پر پہنچتی ہے, جتنے بھی اللہ کے ولی تھے ان سبوں نے اپنی اپنی گردنیں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جھکا دی. میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑی پر عبادت الہی میں مشہور ہے, لیکن سرزمین بغداد سے بلند ہونے والی آواز جب میرے غریب نواز کے جب کانوں سے ٹکراتی ہے, میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر مبارک جھکا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے, میرے سر پر بھی ہے. سرزمین بغداد سے بلند ہونے والی آواز قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ اجمیر معلیٰ کی سرزمین سے ہوتی ہوئی جب بریلی شریف کی گلیوں میں, آزاد نگر کی گلیوں میں جب گشت کرتی ہے, جب گونجتی ہے, تو شہزادے اعلیٰ حضرت عالم اسلام پکار اٹھتے اے غوث اعظم یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, فیضان حضور مفتی اعظم. مسلمانوں بس آپ سے عرض یہی ہے کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کرم مضبوطی کے ساتھ میں تھامے لو, سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ, یعنی غوث اعظم کے ساتھ میں ہو جاؤ, خواجہ اعظم کے ساتھ میں ہو جاؤ, وارث پاک کے ساتھ میں ہو جاؤ, صادر پاک کے ساتھ میں ہو جاؤ, مخدوم سمنا کے ساتھ میں ہو جاؤ, سید سالار مسعود غازی بہراشوی کے ساتھ میں ہو جاؤ, میرے امام عشق و محبت کے ساتھ میں ہو جاؤ, سرکار حضور شاہ برکت اللہ کے ساتھ میں ہو جاؤ, حضور نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہو جاؤ, حضور مفتی عالم اسلام کے ساتھ میں ہو جاؤ, حضور حجت الاسلام کے ساتھ میں ہو جاؤ, مظہر اعلیٰ حضرت شیر سنت کے ساتھ میں ہو جاؤ, مشاہد ملت کے ساتھ میں ہو جاؤ. اور جو بھی جھوٹے ہیں چاہے وہ دعوت اسلامی والے ہو, دعوت اسلامی والے ہو, چاہے مولوی تنویر دانگی ہو, چاہے عبید اللہ شاہ صاحب ہو, چاہے یاسین اکبر ہو, چاہے مبارک حسین مصباحی ہو, جو بھی باقیان مسلک اعلیٰ حضرت اور جو بھی بد مذہب ہے ان سب سے دور ہو جاؤ. انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور بولو وہاں بھی بیڑا پار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت عشق محبت, فیضان حضور مشاہد ملت. مسلمانوں ایک بات سن لیجیے, وقت بہت کم ہے. میں نے پرسوں کی جلسہ میں بھی کہا تھا کہ تقریر کا اصل مقصد, جشن غوث اعظم کا اصل مقصد, عرس حشمتی کا اصل مقصد, عرس مشاہدی کا اصل مقصد, عرس رضوی کا اصل مقصد, عرس نوری کا اصل مقصد, عرس قاسمی کا اصل مقصد, عرس برکاتی کا اصل مقصد, عرس چشتی کا اصل مقصد, عرس سہروردی کا اصل مقصد. سب کا مقصد ایک ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے اور کہ اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سبحان اللہ سبحان اللہ. مقصد ہے کہ نہیں بولو, خانقاہوں کا اصل مقصد, علامہ بننے کا اصل مقصد, مولانا بننے کا اصل مقصد, مفتی بننے کا اصل مقصد, پیرا مریدی کا اصل مقصد, قسم خدا کی سب سے پہلا یہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی. بے شک بے شک سبحان اللہ. جو بھی دور حاضرہ کے فتنے ہو ان سبوں کی سر کو بھی کی جائے, ہے کہ نہیں؟ لیکن مسلمانوں میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ خانقاہوں میں عاشق بلال کو کم بچے, دلال زیادہ ہو گئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جو اصل مقصد تھا وہ بدل گیا.
پہلے کیا اصل مقصد تھا کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو لا کر دین سے جوڑا جائے، سنیت سے جوڑا جائے، اصل مقصد تھا کہ نہیں بولے؟ لیکن آج کیا مقصد ہو گیا پیر لوگوں کا کہ دین سے جوڑے یا نہ جوڑے، سنیت سے جوڑے یا نہ جوڑے، مگر ہم سے جڑ جائے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ مگر الحمدللہ یہ کرم اعلیٰ حضرت کا، فیضان اعلیٰ حضرت کا کہ الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ کا پورا 60 سالہ اتحاد دیکھ لو کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی روحانی اولاد نے سب سے پہلے جب بھی کوشش کی ہے تو لوگوں کو دین سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ تو مسلمانوں جو بھی دور حاضرہ کے فتنے ہیں اس سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ بولو بے شک، بے شک۔ کا اصل مقصد ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا اصل مقصد؟ مسلمانوں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ لوگوں نے سبحان اللہ علماء حضرات کی صحبت پائی اپنے بزرگوں کی، اگر آپ نے بہت سے سرکار شیخ سنت کا انتقال ہو گیا، مگر ابھی بہت سے لوگ ابھی ایسے زندہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو سرکار شیخ سنت کے پیغامات سنائے ہوں گے، بتایا ہوگا کیا کہتے تھے اور کیا فرماتے تھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے اب تک اپنی زندگی میں یہی سنا ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی بتایا کہ وہابیوں سے دور رہو، وہابیوں سے بولو دور رہو، ان کے ساتھ اٹھو متی، ان کے ساتھ بیٹھو متی، ان کے ساتھ کھاؤ متی، ان کے ساتھ کسی محفل میں شرکت نہ کرو۔ بولو نا، آپ نے اپنے بزرگوں سنا کہ نہیں؟ بولو سنا نا آپ نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے نا؟ کتنے لوگ میری بات سے متفق ہیں؟ سب لوگ متفق ہے نا؟ دیکھیے اب تھوڑی سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، سمجھ لیجئے۔ جی انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی خدمت آپ حضرات کی جائے گی، وقت بہت کم ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا کہ اگر کسی محفل میں وہابی دیوبندی شریک ہو اس محفل میں شرکت نہ کرو۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ آقا کی حدیث پاک بھی ہے، ولا تجالسہم ولا تعاقلہم، سرکار نے فرمان کے ساتھ بیٹھو متی، ان کے ساتھ کھاؤ متی، یہاں پہ سرکار نے فرمایا اگر وہ مر جائے تو ان کی عیادت کے لیے بھی نہ جاؤ۔ ایسا آپ نے سبحان اللہ 10 12 علماء حضرات سنا ہوگا نا؟ مگر اگر کوئی اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا علامہ ہو، کتنا ہی بڑا مولانا ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا اپنے وقت کا علامہ ہو، اگر وہ یہ کہے کہ وہابی دیوبندیوں کے ساتھ وہ اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، مگر ان سے بس دوستی مت کرو، بولو یہ کہنے والا صحیح ہے کہ غلط؟ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہے نا؟ اب سنیے یہ کس نے کہا، اب آپ سن لیجئے بھلے 2 منٹ کی گفتگو۔ یہ مسلمانوں ایک لڑکے نے فون کرا مولوی ضیاء المصطفیٰ گھونسری کے پاس میں، اور اس نے سوال کر کے پوچھا کہ حضرت کوئی ایک ایسا مدرسہ جس میں وہابی دیوبندی رافضی بورا خوجا سب طرح کے لوگ اسے پڑھتے ہیں، ایسے مدرسے میں سنیوں کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو اب سنیے کیا کہتے ہیں، کلپ اکبر بھائی کے پاس ہی موجود ہے، آپ لوگوں کے پاس بھیج دوں گا، سب لوگ اچھے سن لیجئے گا، کیونکہ میں سناؤں گا تو 6 منٹ نکل جائیں گے، 6 منٹ 30 سیکنڈ کی شاید غالباً کلپ ہے، تو میں اس کا خلاصہ آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں۔ کلپ انشاءاللہ میں اکبر بھائی کے پاس بھی اور لوگوں کو دے دوں گا، آپ سب لوگ سن لیجئے گا اپنے آپ سے بھی، نوری بھائی کے پاس ہی موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو نائب قاضی صاحب جواب دیتے ہیں کہ اگر پڑھانے والا سنی ہے اور پڑھنے والے وہابی دیوبندی رافضی بورا خوجا سب طرح کے لوگ ہیں تو ایسے مدرسے میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور کہا کہ پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد پھر لڑکے نے کہا کہ حضرت سرکار کی جو حدیث پاک ہے ولا تجالسہم ولا تعاقلہم ولا تشاربہم، ان کے ساتھ پانی مت پیو، ان کے ساتھ بیٹھو متی، کھاؤ متی، اور سرکار نے فرمایا ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس نے کہا پھر اس حدیث پاک کی مخالفت لازم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو نائب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ان سب کا یہی ہے کہ بس ان سے تعلق مت بناؤ، دوستی مت کرو، اور ساتھ میں اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد میں جن کو بڑا علم ہے، بڑا گھمنڈ ہے اپنے علم پر، بڑا گھمنڈ ہے اپنے علم پر، اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہیں آگے۔ مسلمانوں
علم ظاہری درسگاہوں ملتا ہے، مگر سبحان اللہ جو علم باطنی ہوتا ہے، جو اصل سبحان اللہ جو نور علم ہوتا ہے، وہ بزرگوں کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ کسی نے پی نگاہوں سے، کسی نے بھی کتابوں سے، ہے بڑا فرق باعث تیرے میرے پینے میں۔ تو بڑا راز ہے اپنے علامہ ہونے پر، اپنی جہالت کا ثبوت آگے پیش کرتا ہے کہ اگر وہابیوں کے ساتھ میں کون کرا، علامہ کہہ رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا شریک ہونا اگر ناجائز کر دیا جائے، تب تو ٹرین میں، پلین میں اور بسوں میں بیٹھنا بھی ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بھی وہابی بیٹھتے ہیں وہ نماز۔ مسلمانوں، بسوں کے اوپر، فلائٹ کے اوپر، ٹرینوں کے اوپر قیاس کرنا یہ قیاس مال فارغ ہے، کیونکہ وہاں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ماشاءاللہ ابھی ہمارے فیروز بھائی کی نئی گاڑی ہے، ماشاءاللہ ابھی خریدی بڑی، ماشاءاللہ سبحان اللہ سے گاڑی چمک رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے ان کا چہرہ بھی چمکتا ہے سبحان اللہ۔ پھر نئی گاڑی خریدی انہوں نے ماشاءاللہ ابھی 15 لاکھ کی، اتنے لاکھ کی ماشاءاللہ، ہاں کہ وہاں بھی دیکھے تو دیکھ کے مخت جل جائے۔ ہاں تو ابھی ان کی اپنی گاڑی ہے، اگر مجھے بتاؤ کوئی وہابی ان کی گاڑی میں بیٹھے گا خبیث تو بولو لات مار کو اتاریں گے نہیں؟ بولو پوچھیں گے تو باتیں پہلے لات ماریں ہے نا، گستاخ رسول کو، کیوں؟ وہ ہماری ملکیت میں ہے، وہ ہماری ملکیت میں ہے، اور جو بس ہے، جو ٹرین ہے، جو فلائٹ ہے، یہ ہماری ملکیت میں، بولو ملکیت میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سبحان اللہ، تو وہاں پر ظاہری طور سے خبیثوں کا، نجدیوں کا تسلط ہے نا۔ انشاءاللہ جس دن اپنے ہاتھ میں انشاءاللہ وہاں پر اپنی حکومت ہو جائے گی تو ان خبیثوں کاٹ کاٹ کے مار کے نکالا جائے گا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ لیکن ابھی ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا وہاں پر بس نہیں چل رہا ہے کہ ہم جاتے بھائی طواف اگر کوئی وہاں بھی کر رہا تو ہم کو بھی کرنا پڑتا ساتھ میں۔ ارے اگر ہماری حکومت آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ، بولو انشاءاللہ، ظاہری طور سے، ارے اصل تو حکومت میرے آقا کی سبحان اللہ، اگر ظاہری طور سے آ جائے تو بولو حرم کے اندر تو کافر بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ مرتد کو کیسے ہم داخل ہونے دیں گے، ہے کیا نا؟ بولو تو اب بولو ایسی جگہوں کے اوپر قیاس کرنا، بولو یہ صحیح ہے کہ غلط؟ بولو غلط ہے کہ نہیں؟ بولو میری بات سے کتنے لوگ متفق ہیں؟ سب لوگ متفق ہیں نا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں گھوسی صاحب کہ اگر وہابی دیوبندیوں ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا سب ناجائز کر دیا جائے تو پھر بسوں میں، ٹرینوں میں، فلائٹ میں بیٹھنا بھی ناجائز ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں بھی وہابی ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ ہوتا ہے دیکھو نا جی، بزرگوں کی مار، مظہر اعلیٰ حضرت کی جو توہین کری اس کی مار پا رہی ہے نا۔ اور اس کے ساتھ میں گھوسی صاحب آگے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے پھر بسوں پہ اور ٹرینوں پہ، فلائٹ پہ، نمبر ایک تو ہمارے اختیار میں نہیں، ملکیت میں نہیں ہے، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنا ہی لمبا ہندوستان کا سفر ہو، 1 دن 2 دن 3 دن بہت تو شاید 4 دن ہو، ہے کہ نہیں؟ 4 دن سے لمبا شاید کوئی سفر ہو، انڈیا میں کوئی ٹرین چلتی ہو، فلائٹ کا بہت لمبا دنیا کا سفر ہوگا 3 دن کا شاید ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ تو آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا لوگ ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کسی سے مطلب نہیں، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا ہے، کوئی اپنے کانوں میں جو ہے اپنے ایئر فون لگائے ہوئے، کسی کو مطلب نہیں۔ لیکن جو مدرسوں کے اندر بات کی ہے نا کہ جب آدمی جب غلط کرتا ہے نا تو اور پھر اس پہ جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے تو پھنستا چلا جاتا ہے دلدل میں، اور فوراً توبہ کر لے کہ بھائی غلطی ہو، میں توبہ کر رہا ہوں، ہاں تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بات کیا یہ، جب غلطی بھی کر رہے ہیں اوپر سے مکاری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اگر تم مکاری کرنے میں ماہر ہو تو اعلیٰ حضرت کی روحانی اولاد مکاری کا پردہ فاش کرنے میں بھی ماہر ہے مسلمانوں۔ اس کے بعد میں انہوں نے کیا کہا کہ بسوں پر، ٹرینوں پر، فلائٹ پر قیاس کیا۔ اب بتاؤ سب سے لمبا سفر 3 دن 4 دن مان، اور کیونکہ میں نے جامع ازہر کا رد کرا تھا میں نے عرس حشمتی میں، تو یہ صاحب سمجھ گئے کہ اسی کو لے کر سوال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ ہاں اگر پڑھانے والا سنی ہے اور پڑھنے والے سب طرح کے لوگ ہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ اگر اٹھنا بیٹھنا اگر ناجائز کر دیا جائے، وہاں پہ جو اٹھک بیٹھک بہادری ساتھ میں ہوگی، اگر اس کو ناجائز کر دیا جائے تو ٹرینوں میں، بسوں میں، ان سب میں بیٹھنا سب ناجائز ہو جائے گا۔ بات سمجھے آپ؟ بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ اب مسلمانوں میں آپ سے پوچھا جاتا ہوں، 4 دن 5 دن کا آدمی نے 3 دن کا سفر کیا، لیکن جامع ازہر جیسے مدرسوں کے اندر کم سے کم 2 سال کا کورس ہے، کم سے کم، کوئی 4 سال رہتا، کوئی 5 سال رہ رہا، بولو اب جب 2 سال تک 4 سال تک وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ میں اٹھے گا بیٹھے گا، اٹھے گا بیٹھے گا، اٹھے گا بیٹھے گا، اٹھے گا بیٹھے گا، بولو پکا سنی بنے گا کہ پلپلا؟
گا ساتھ میں؟ جب 2 سال ساتھ میں کھائے گا پیے گا رہے گا اٹھے گا بیٹھے گا، بولو قسم خدا کی 90% چانس کس بات کے ہے کہ وہ صلح کلی بنے گا کہ نہیں؟ بولو بنے گا کہ نہیں؟ بولو بنے گا نا۔ اور جس جگہ سے لوگ جا کر صلح کلی کر معاذ اللہ بنتے ہو تو بولو ایسی جگہ تعلیم حاصل کرنا صحیح ہے کہ غلط؟ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہے نا بھائی۔ جب پھر اس کے بعد گھوسی صاحب نے جملہ اس میں اور کہا کہ اچھا یہ سوال تو ضد میں کرا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس میں؟ یہ سوال ضد میں کرا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں تو وہابی دیوبندی پڑھتے ہیں، کالجوں میں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا ہے۔ یہ مار پڑ رہی مار۔ ارے میں نے کہا سن، ارے یہ درسگاہ ہے، درسگاہ، یہاں سے عالم سبحان اللہ نائب رسول بنتے ہیں، یہ درسگاہ ہے، اس کو کالجوں پر قیاس مت کر، یہاں سے نائب رسول بنتے ہیں۔ بے شک بولو ہے کہ نہیں؟ بولو۔ میں نے کہا پھر تو اگر تم سب کالجوں پر ہی قیاس کر رہا ہے، یونیورسٹیوں پر، تو وہاں پر تو لونڈیاں ننگی ننگی بولو اسکرٹ پہن کے بیٹھتے کہ نہیں؟ بولو۔ تو اپنے مدرسوں میں کئی ننگی ننگی لونڈیوں کو بٹھا لا۔ ہاں لڑکیوں کا مدرسہ تو اسکول تو کھول ہی لیے ہیں، ہاتھ چما رہے ہیں حدیث لوگ، ہاں ہاتھ چما رہے ہیں خوب، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب بس اسی کمی رہ گئی ہے، کل کو یہ اسکرٹ پہنا کے بھی بٹھا لیں گے اپنے برابر میں، اور جب کوئی ان سے سوال کرے گا حضرت یہ کیسا، تو کہیں گے ارے آپ یہاں درسگاہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کالجوں کے یونیورسٹیوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ بولیے۔ تو بولو یہ سب کہنے والے صحیح ہے کہ غلط؟ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ میری بات سے کتنے لوگ متفق ہیں؟ سب لوگ؟ سبحان اللہ، درسگاہ درسگاہ، سبحان اللہ، جہاں سے لوگ نائب رسول بنتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں پر صبح سے شام تک کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، بے شک ان کو بھی نہیں چھوڑو گے تم لوگ؟ مرد آباد۔ مسلمانوں آپ سے عرض ہے جھوٹوں سے دور ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ کون سچے مسلمانوں؟ سبحان اللہ، میرے غوث اعظم سچے ہیں، سبحان اللہ، ایسے سچے ہیں کہ قسم خدا کی جن کے اوپر سچائی بھی راز کرتی ہے، سبحان اللہ، ایسے سچے کہ جن کے اوپر سچائی کو بھی ناز ہے، سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مسلمانوں میرے غوث اعظم کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ کون غوث اعظم؟ جو ولایت والے بھی ہیں، جو کرامت والے بھی ہیں، جو شریعت والے بھی ہیں، جو طریقت والے بھی ہیں، جو معرفت والے بھی ہیں، جو نسبت والے بھی ہیں، جو اجازت والے بھی ہیں، جو آل رسول بھی ہیں، نائب رسول بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، ایسے عاشق رسول کہ جنہوں نے کروڑوں دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع کو روشن۔ مسلمانوں کون غوث اعظم؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چند جملوں میں سن لیجئے، وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ عزیزان ملت گرامی، کون غوث اعظم؟ مسلمانوں آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آؤ ذرا بغداد معلیٰ کی سرزمین پر چلتے ہیں، بغداد معلیٰ کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ مسلمانوں تاریخ گواہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بغداد شریف سے اعلان فرماتے ہیں قدم حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم